اقرأ خيرا ورتل القرآن اسمح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامسحوا برؤوسكم صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ وضو کے فرائض کا بیان شروع ہے. اب تک 2 فرائض بیان ہوئے، اب تیسرا فرض. وضو میں تیسرا فرض ہے سر کا مسح کرنا. باری تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، کہ اپنے سروں کا مسح کرو. مسح کے لغوی معنی ہے المسح والاصابۃ، یعنی ترک کرنے کے معنی ہے. شریعت میں مسح کے معنی ہے مسح کی جگہ پر طریقہ پہنچانا. خواہ یہ طریقہ پہنچانا گیلے ہاتھ سے ہو یا گیلے کپڑے سے ہو یا برف سے ہو یا بارش کے پانی کے لگنے سے ہو. نمبر 1، یہاں سے کچھ مسائل سنیے. نمبر 1، مسح کی جگہ پیشانی کے بالوں سے لے کر دونوں کانوں کے سیدھ تک، یعنی دونوں کانوں کی لو کے برابر والا حصہ. اس لیے کہ دونوں کانوں کے سیدھ یعنی برابر کے اوپر والا حصہ سر ہے اور نیچے والا حصہ گردن ہے، اور سر کا مسح کرنا فرض ہے، گردن کا مسح کرنا نہیں. نمبر 2، قرآن کریم میں مطلق بتایا گیا کہ سروں کا مسح کرو. اب کتنے سر کا مسح کرنا فرض ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے یا کچھ حصے کا مسح کرنا فرض ہے؟ تو اس بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورے سر یا اکثر سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کم از کم 3 بالوں کا مسح کرنا فرض ہے. اور ہمارا مسلک یہ ہے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 سر کا مسح کرنا فرض ہے. 4 سر یعنی پیشانی کے مقدار کے برابر، جو 4 انگلیوں کے برابر ہے. 4 سر کا مسح فرض کیسے ہے؟ تو مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اتا صباۃ قوم فبال فتوضأ ومسح على ناصیتہ، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوڑا دان کی طرف تشریف لائے اور آپ نے پیشاب کیا، پھر وضو فرمایا اور اپنے 4 سر پر مسح کیا. دیکھو اس روایت میں 4 سر پر مسح کیا حضور نے. اسی طرح مسلم شریف ہی کی ایک روایت ہے اور اسی صفحے پر ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح علی الخفین ومقدم رأسہ، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفین پر مسح کیا اور اپنے سر کے اگلے حصے پر مسح کیا. اس سے معلوم ہوا کہ پورے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے. اگر پورے سر کا مسح کرنا فرض ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 4 سر کا مسح نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سر کا مسح کیا. اس سے معلوم ہوا کہ 4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور سر کے کسی بھی حصے میں 4 سر کے برابر مسح کرنے سے مسح ادا ہو جائے گا. نمبر 3، مسح کرنے میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے. مسح کرنے میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں حرج اور مشقت ہے. لہذا بالوں کے اوپر مسح کرنا
ان کے جڑوں پر مسح کرنے کے قائم مقام ہے، اور بالوں پر مسح کرنا بالوں کے نیچے کی جگہ پر مسح کے مانند ہے۔ نمبر 4، پیشانی پر مسح کرنے سے کسی بھی امام کے یہاں مسح ادا نہیں ہوگا۔ نمبر 5، اگر سر کو منہ کے ساتھ دھو لیا، چہرے کے ساتھ دھو لیا تو مسح کے قائم مقام ہو جائے گا، لیکن اس طرح کرنا مکروہ ہے، اس لیے کہ جس طرح اور جس طریقے سے مسح کا حکم دیا گیا تھا یہ صورت اور یہ طریقہ اس کے خلاف ہے۔ نمبر 6، اگر کوئی صرف کانوں کا مسح کرے تو اس سے فرض ساقط نہیں ہوگا، اس لیے کہ سر کا مسح کرنا ضروری اور فرض ہے، کانوں کا مسح ضروری نہیں بلکہ مستحب ہے، سنت ہے۔ نمبر 7، مردوں کے لیے ٹوپی اور عمامے پر مسح کرنا جائز نہیں۔ نمبر 8، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی اوڑھنی، برقع یا چادر پر مسح کرنا جائز نہیں، لیکن اگر اوڑھنی باریک ہو اور پانی اس میں سے ٹپکتا ہوا بالوں تک پہنچ جائے تو اس صورت میں مسح کرنا جائز ہوگا۔ اگر عورت ایسی جگہ ہو جہاں غیر محرم موجود ہو تو پھر عورت اوڑھنی میں ہاتھ ڈال کر مسح کرے۔ بیہقی کی روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وضو کرتے وقت مسح کے لیے اپنا ہاتھ اوڑھنی کے نیچے داخل کر کے حضرت عائشہ نے مسح کیا اور پھر فرمایا، بہذا امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا مجھے حکم دیا۔ نمبر 9، اگر کسی کے سر پر لمبے بال ہو اور اس نے 3 انگلیوں سے سر کے اوپر کے بالوں پر مسح کیا تو مسح جائز ہوگا، اور اگر مسح ایسے بالوں پر ہوا جن کے نیچے پیشانی یا گردن ہے تو یہ مسح صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ نہ پیشانی پر مسح کرنے سے مسح ادا ہوتا ہے نہ گردن پر، تو ان پر جو بال ہے اس پر مسح کرنے سے مسح کیسے ادا ہوگا۔ نمبر 10، اگر کسی کے سر پر نقلی مصنوعی بال ہو، ڈپلیکیٹ نقلی بال ہو، تو یاد رہے کہ اس طرح کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی کسی نے مصنوعی بال لگا لیے تو اس کو اتار کر مسح کرنا ضروری ہوگا، اگر اس کے اوپر سے مسح کر لیا تو وضو صحیح نہیں ہوگا۔ نمبر 11، مہندی لگی ہوئی حالت میں مسح کرنے سے وضو نہیں ہوگا، یعنی ابھی مہندی کی لیپ بالوں پر ہو، اسے دھویا نہ ہو تو ایسی حالت میں مہندی کی لیپ پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 12، اسی طرح آج کل بالوں کو عجیب طرح سے کلر کرنے کا رواج چل پڑا ہے جو کہ شریعت کی روح سے صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی نے وہ کلر لگا رکھا ہے، اگر اس کلر سے ایسی تہ اور پرت جمتی ہو جو پانی کے اندر پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہو تو اس سے وضو اور غسل صحیح نہیں ہوں گے۔ نمبر 13، اگر برف سے مسح کرے تو مطلقاً جائز ہے، خواہ اس سے تری ٹپکتی ہو یا نہ ٹپکتی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ ثروت حسین اشرفی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔